اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کوئی زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں تو الفاظ اور جملوں میں ہی الجھ کر رہ جاتے ہیں، لیکن سوچیں کیسا ہو اگر ہم ان جملوں کی بنیاد کو ہی ایک بالکل نئے اور مزیدار انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے زبان کی دنیا کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ کسی بھی جملے میں ہر لفظ کا اپنا ایک خاص کام ہوتا ہے؟ یہ صرف بے ترتیب آوازیں نہیں ہیں، نہیں، بلکہ ہر لفظ کا ایک مقصد ہے، ایک کردار ہے جو وہ ادا کرتا ہے۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے چلیں ایک خیالی دنیا کا سفر کرتے ہیں، زبان کی بادشاہت کا۔ سوچے کہ اس بادشاہت میں ہر لفظ ایک شہری ہے، اور ہر شہری کی ایک خاص ذمہ داری ہے۔ کوئی حکومت کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اور کوئی ان سب کو آپس میں جوڑتا ہے۔ تو اس بادشاہت میں ہماری پہلی ملاقات کس سے ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے بادشاہ سے۔ زبان کی دنیا میں یہ بادشاہ اسم کہلاتا ہے، جو سب سے طاقتور اور بنیادی کردار ہے۔ اچھا، تو کتابوں میں اس کی تعریف یہ ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر ہی سمجھ آ جائیں، اور اس میں ماضی، حال یا مستقبل یعنی کوئی بھی زمانہ نہ پایا جائے۔ مطلب سیدھا سا ہے، ایک ایسا لفظ جس کا اپنا ایک آزاد مطلب ہو، اور سب سے اہم بات، یہ وقت کی قید سے بالکل آزاد ہے۔ اور یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ تعریف سیدھی ایک مستند کتاب الدروس النحویہ سے لی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصول کتنے پرانے اور پختہ ہیں، جو ہماری سمجھ کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ تو ہماری بادشاہت والی مثال میں اسم ہی بادشاہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اس کا اپنا ایک آزاد وجود ہے، اپنے معنی ہیں، اسے اپنی پہچان کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی، اور بالکل ایک سچے بادشاہ کی طرح وہ وقت کے اتار چڑھاؤ سے بہت اونچا ہوتا ہے۔ کتاب سے ہی ایک مثال لیتے ہیں، رجلن یعنی ایک آدمی۔ اب دیکھیں، ایک آدمی کل بھی آدمی تھا، آج بھی آدمی ہے، اور آنے والے کل میں بھی آدمی ہی رہے گا۔ اس کی جو بنیادی شناخت ہے وہ وقت سے نہیں جڑی۔ یہی تو ایک اسم کی طاقت ہے۔ لیکن بھائی، ایک بادشاہ اکیلے تو بادشاہت نہیں چلا سکتا نا، اسے کام کرنے والوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو زبان کی اس بادشاہت میں یہ کام کرنے والے ہیں فعل۔ یہی وہ ہیں جو ہر کام کو کرتے ہیں اور چیزوں کو حرکت میں لاتے ہیں۔ اگر فعل کی رسمی تعریف دیکھیں تو اس کا بھی ایک آزاد مطلب ہوتا ہے، بالکل اسم کی طرح، لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ فعل جو ہے وہ ہمیشہ وقت کا پابند ہوتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی کام کب ہوا۔ تو یوں سمجھیں کہ ہمارا یہ جو کارکن ہے یہ اپنا کام جانتا ہے، اس کا ایک واضح مطلب ہے، لیکن اس کا کام ہمیشہ کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے، اور یہ عمل ہمیشہ ایک خاص وقت میں ہوتا ہے، یا تو ماضی میں، یا حال میں، یا پھر مستقبل میں۔ یہ وقت کا غلام ہے۔ مثال کے طور پہ یہ لفظ ہے ضربہ، اس کا مطلب ہے اس نے مارا۔ اب یہ لفظ ہمیں صرف یہ نہیں بتا رہا کہ عمل کیا ہوا یعنی مارنا، بلکہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ کب ہوا یعنی ماضی میں۔ یہ فعل کی ایک بہترین مثال ہے۔ چلیں جی، اب ہمارے پاس بادشاہ بھی آ گیا یعنی اسم، اور کارکن بھی یعنی فعل، لیکن ان کو آپس میں جوڑے گا کون؟ اس کام کے لیے ہمارے پاس ہیں مددگار، جنہیں زبان کی دنیا میں حرف کہا جاتا ہے۔ حرف کی تعریف بہت ہی سادہ ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا خود سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ اگر یہ اکیلا کھڑا ہو تو بالکل بے معنی ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ جو مددگار ہے یہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتا، اس کی اپنی کوئی پہچان ہی نہیں۔ اس کا بس ایک ہی مقصد ہے، بادشاہ یعنی اسم اور کارکن یعنی فعل کو آپس میں جوڑنا، تاکہ کہانی مکمل ہو اور جملے میں کوئی مطلب پیدا ہو۔ جیسے کہ لفظ ہے من، جس کا مطلب ہے سے۔ اب اگر صرف کہا جائے سے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ گھر سے، بازار سے، گاڑی سے۔ اسے اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے ایک اسم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، تو اب جب کہ ہم بادشاہ، کارکن اور مددگار تینوں سے مل چکے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر ایک مکمل اور چلتی پھرتی بادشاہیت یعنی ایک بامانی جملہ کیسے بناتے ہیں۔ تو چلیں ایک نظر میں ان سب کا موازنہ کرتے ہیں۔ یہ چارٹ ساری بات واضح کر دیتا ہے۔ دیکھیں، بادشاہ یعنی اسم، اس کا اپنا مطلب تو ہے، لیکن وہ وقت کا پابند نہیں ہے۔ پھر ہے کارکن یعنی فعل، اس کا بھی اپنا مطلب ہے، لیکن وہ ہمیشہ وقت سے جڑا ہوا ہے۔ اور آخر میں ہمارا مددگار یعنی حرف، اس کا نہ تو اپنا کوئی مطلب ہے اور نہ ہی وقت سے کوئی لینا دینا۔ تھیوری تو بہت ہو گئی، اب ایک عملی مثال دیکھتے ہیں۔ یہ ایک کلاسک جملہ ہے، ضرب زید عمرا، یعنی زید نے عمر کو مارا۔ آئیے اس کی بادشاہت کے کرداروں کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ضربہ، یہ ہے ہمارا کارکن یعنی فعل۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا ایکشن ہوا یعنی مارنے کا، اور کب ہوا یعنی ماضی میں۔
اس نے کہانی کو شروع کر دیا۔ اس کے بعد آتا ہے زیدن، یہ ہے ہمارا پہلا بادشاہ یعنی اسم، یہ وہ ہے جو کام کر رہا ہے، زید یہاں پر فائل ہے۔ اور آخر میں ہے امرن، یہ ہے ہمارا دوسرا بادشاہ، ایک اور اسم، یہ وہ ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے، یعنی عمروں یہاں مفعول ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایک کارکن یعنی فعل نے دو بادشاہوں یعنی اسم کو جوڑ کر ایک مکمل کہانی بنا دی۔ ایک ایکشن نے دو کرداروں کو ایک ساتھ باندھ دیا اور ہمیں پوری بات سمجھا دی۔ تو اب جب زبان کی بادشاہت کے ان تین بنیادی شہریوں اسم، فعل اور حرف کو پہچان لیا گیا ہے، تو اب الفاظ صرف الفاظ نہیں لگیں گے، اب وہ کرداروں کی طرح نظر آئیں گے جو مل کر کہانیاں بناتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب کون سی کہانی بنے گی؟